آپ جیسا کوئی ہوا ہے نا کوئی بھی ہوگا، رب کے حبیب تیری ذات ہے مثالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ تین نشانیاں ہیں، مجھ میں آ جائیں، آپ میں آ جائیں، مستورات میں آ جائیں، اس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے گا اور اس کا پیار بھی معتبر ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی اگر میری دین بن جائے، تین باتیں ہیں: سچائی، دیانتداری اور انصاف، عدل۔ جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تین کام جس معاشرے میں پھیلیں گے، جھوٹ، بددیانتی اور ظلم، اس معاشرے کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس معاشرے میں تین خوبیاں پھیل گئیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس معاشرے کو ہلاک کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ معاشرہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو دنیا میں عزت سے رہے گا اور آخرت میں تو ایمان پر ہی فیصلہ ہے، اور اگر مسلمان ہے تو دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اور اگر جھوٹ ہو، ظلم ہو، بددیانتی ہو تو یہ معاشرے میں، اس معاشرے میں رہنے والا مسلم ہو یا کافر ہو، وہ ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، اس کے لیے عزت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ میرے دیش کو، مجھے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے تبدیلی کو شروع کرنا چاہیے کہ اللہ، میرے اور اللہ کے درمیان تھوڑا سا وقت اللہ نے مانگا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جی پڑھی نہیں دیں، کتنا وقت چاہیے؟ لیکن بندوں کے ساتھ معاملے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ دیانتداری کا معاملہ کرو، ہمیشہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے ناراضگی میں ہو، چاہے کسی سے رنجش ہے، نہ سچائی کا دامن چھوٹے، نہ دیانتداری کا دامن چھوٹے، نہ انصاف کا دامن چھوٹے۔ اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد، کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون ہے، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی، جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی۔ اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، کتنے شوق سے، بچے بھی خوش ہو رہے، بڑے بھی خوش ہو گئے، جی پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، چوتھے مہینے گڈی بدلو، گڈی بدلو۔ یہ انسانی نیچر۔ بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو، جوڑا بدلو، کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی۔ صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں، انتہا پر۔ مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے، جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، ختم۔ اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا۔ 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا، میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو دکھاؤ، نیاگرا خود میں نے کہا، چلو جی، انہیں گڈیاں موڑیاں، ساری پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے، اتنے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آگے۔ دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی۔ پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے، میں کہ ہوں ویک تو لیا، پانی ہے ہو رہی ہے، ہوں چھڈو پر۔ کیوں کہ کشش ختم، 2 دفعہ دیکھ لیا ختم۔ صرف اللہ ایسی ذات ہے
کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ سرا کوئی نہیں ہے۔ تو سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا۔ جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدہ ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کی تھا۔ تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے، اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا، تو اپنے آپ نو وکھائی رکھ، سانو نہ جنت چاہیے نہ حوراں چاہیے نہ روٹی نہ پانی، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اوہو، سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان، جب اللہ رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کرے۔ اور جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں نہیں، ایسے بدل رہی ہوگی۔ اب یہ ڈیزائن بن گیا نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی، تاں جا کے بدلے گا۔ اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا، یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا۔ چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا، یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے؟ ابھی اللہ سامنے ہے نہیں، کہ یا اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں، کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفت سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے، پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے، تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا۔ جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ، تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے، پہلا جی آیا نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ مرحبا بالصادقین، اللہ اکبر، ایمان والے، نمازوں والے، شہید، اولیاء کرام، کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندو میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحباً بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر کہے گا مرحباً بالطائعین، میں اپنے فرمان بردار بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے کہ وہاں جو سب سے پہلا ٹائٹل اللہ ہمیں دے گا سچائی کا دے گا، کہ سچے بندوں کے لیے رب خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 کام داخل کر لیں، اللہ کی قسم ہر لمحہ نماز کا اجر ہوگا۔ دیکھنے میں اشفاق بیٹھا سودا یہاں طے کر رہا ہوگا، کوئی وہ ادھر 8 بازار میں بیٹھ کے دھاگے کا سودا کر رہا ہوگا، کوئی کسی بازار میں کپڑے کا سودا کر رہا ہوگا،
لیکن اگر سچائی ہے، دیانتداری ہے اور انصاف ہے تو ہر لمحہ اس کا سجدہ ہی لکھا جا رہا ہے، رکوع ہی لکھا جا رہا ہے، ذکر و تلاوت ہی لکھا جا رہا ہے۔ ہر پل کو اگر کیش کرنا ہے، دیکھو نا 5 نمازاں پڑھ کے ہن کی کریے، کتنے نفل پڑھ لے سائیں، اخیر بندہ اٹھتا ہے 5 نمازاں پڑھ گئے کام مک گیا، ایک واری حج کیتا کام مک گیا، بوجھے جو پیسے کٹ دیتے زکوٰۃ دیتی تھے کام مک گیا، 3 روزے رکھے تھے کام مک گیا۔ ہر لمحہ میرے رب کی بندگی بن جائے 3 کام، سچائی، دیانتداری، انصاف، ہر لمحہ بندگی بن جائے گا۔ بس آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں۔ او اے کیتی جاندہ، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کہ پہلے اپنی کمیاں، ہم اپنی کمیوں میں جب جائیں گے نا تو ہمیں اوروں کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی۔ جب ہم اپنی کمیوں سے نظر بند کریں گے ہمیں اوروں کی کمیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ سچائی گھر میں بھی ہو، دفتر میں بھی ہو، دکان میں بھی ہو، بازار میں بھی ہو۔ اور ایک زبان کا بول میٹھا کر لیں۔ آخری بات بتا رہا ہوں کہ زبان کا اس سارے کا میک اپ، جیسے یہ اشفاق نے میک اپ کیا ہے، اس سارے کا میک اپ ہے کہ زبان کا بول میٹھا کر لیں۔ اس سے گالی نکال دیں، اس سے سخت لہجہ نکال دیں، اس سے لوگوں کو بے عزت کرنا نکال دیں۔ غصے میں بھی صحیح بول بولوں، یہ صرف نبی کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں غصے میں چپ ہو جاؤ، بولو نہیں، ورنہ پتہ نہیں کتنے دیا عزتاں تباہ کر دے وہ۔ میں اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا ایک لوہار آ گیا، ان کی 5ویں پشت ہمارے پاس کام کر رہی، میرا جماعتی بھی تھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ میں کہا کیوں آئی بکھو، اللہ بخش اس کا نام بکھو، میں کہا بکھو کیوں آئی؟ تو اس کو میرے کسی کزن نے نا بے عزت کیا تھا، تو وہ کہنے لگا مولانا صاحب ماما تے دھیاں صرف ذمہ داراں دیاں ہوندیاں، غریباں دیاں کوئی نہیں ہوندی۔ دیکھو میں ابھی بھی رو رہا ہوں، حالانکہ یہ قصہ میں سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں کہ مولانا صاحب غریب دی نہ ماں ہوندی نہ بہن ہوندی، صرف تواڈے ذمہ داراں دیاں ہوندیاں، ساڑیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ جتھے پون چھڈو تواڈی مرضی ہے، جتھے پون چھڈو۔ وہ تھا بھی لوہار، اس نے ایسا مجھے لگے اس نے چھری میرے اندر اتار تھا۔ تو اگر اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کرنا، جیسے اشفاق نے اس حال کو ڈیکوریٹ کیا ہے، تو زبان کا بول میٹھا کر لیں۔ غصہ چڑھے چپ ہو جاؤ، چونکہ غصے میں کبھی کوئی صحیح نہیں بولے گا، ہمیشہ اپ ڈاؤن ہوگا۔ یا تھوڑی دیر کے چپ ہو جاؤ، جب اتر جائے پھر اپنا معاملہ طے کرو جو کرنا ہے۔ اپنی زبان کا بول میٹھا کر۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی ضرور بتائیں۔ تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا، زبان پکڑ کے ایکشن کر کے دکھایا کہ معاذ زبان قابو میں رکھنا، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسے سمجھایا۔ اوکھا کام ہے، 3 ویلر ٹرالے نو بریک لاؤنا سوکھا کام ہے، 2 انچ نو بریک لاؤنا مشکل کام ہے۔ تو آپ کا معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا۔ ان کا یا رسول اللہ کیا زبان پر بھی پکڑ ہے؟ کہ تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ تو ایک اپنی زبان کا بول میٹھا کرنا، خاص طور پر جہاں رشتہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیوی کے لیے خامد ہے، بچی کے لیے ماں ہیں، باپ ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، گھروں کے ملازم ہیں، ملازمات ہیں، افسر ہے، ماتحت ہے، زبان کا بول میٹھا ہو۔ تو یہ بذات خود ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں نفل اس کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ یہ اتنا بڑا آپ کو میں عمل بتا رہا ہوں۔ اور ایک اندر کا جذبہ پازیٹیو کر لیں کہ اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس تمہیں سب سے بڑی سنت بتاؤں؟ میری سنتوں میں، میری بڑی سنتوں میں بہت بڑی سنت، میری عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے
کہ اپنے دل میں کبھی کسی کے لیے نفرت نہ پیدا کرنا، کھوٹ نہ پیدا کرنا کسی کے لیے۔ اے نہیں آکھیا مسلمان واسطے یا میری امت واسطے یا اپنے پیو واسطے یا اپنے ابے واسطے یا اپنے بھائیوں واسطے، نہیں۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، دنیا کے کسی انسان کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ پیدا کر، آئے تو دھو دینا، آئے تو دھو دینا۔ اے ساری زندگی ہے بو کر دیویں، قیامت والے دن تیرا گھر میرے گھر دے نال بن جاوے۔ تو بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے اس ساری بات کو، یعنی میں نے چند لفظوں میں پورا دین بتایا ہے، اور اس دین کو خوبصورت کرنے کے لیے 2 حدیثیں بتائیں آپ، ایک زبان کا بول میٹھا اور ایک دل کا جذبہ سب کے لیے مثبت ہو، نیگیٹو نہ مثبت ہو۔